الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اسلام کو، قرآن کو، پیغمبر کریم کے فرمان کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، تو اس دین کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے، اپنے محبوب بندوں کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ سلسلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے شروع ہوا اور پھر اس زمانے کے لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ تھے، ان کو مسلمان ہونے کی توفیق بخشی، اور پھر انہوں نے یہی پوری امانت قرآن اور حدیث، پورا کا پورا دین، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو سنایا، کر کے دکھایا، وہ ذرہ ذرہ محفوظ کیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے شاگرد، پھر شاگردوں کے شاگرد، اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو گارنٹی قرآن پاک میں آئی تھی، چیلنج آیا تھا کہ اس قرآن پاک کو، اس دین کو کوئی نہ مٹا سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے، وہ چیلنج آج تک باقی ہے۔ بڑا زور لگایا دشمنوں نے، خود ابلیس اور شیطان میدان میں آیا، اتنا بڑا سرکش کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو بھی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی، لیکن اس اسلام کو مٹانے کے اندر اس کا بس نہ چلا نہ چل سکتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون نے جب یہ دعویٰ کیا کہ قال انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، معبود ہوں، مجھے سجدہ کیا جائے، تو ابلیس نے فرعون کو کہا بتا تو صحیح تیرے پاس طاقت کیا ہے؟ اس نے بولا کہ پوری دنیا کے نظام کو درہم برہم کرنا، تبدیل کرنا، یہ میرے بس میں ہے، زندگی موت کا مالک میں ہوں، میں اگر جادوگروں کو بلاؤں تو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے۔ تو ابلیس نے بولا دکھاؤ بھلا اپنی طاقت۔ فرعون نے وہی ہزاروں جادوگروں کو بلایا اور اپنا طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ابلیس نے ایک پھونک کے ذریعے سے اسی پوری طاقت کو ہوا میں اڑا دیا، اتنی بڑی طاقت۔ ایک لمحے کے اندر
ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، اڑتا پھرتا ہے۔ کسی وقت اس ابلیس کو دیکھو تو مکہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی وقت دیکھو تو یہاں کراچی میں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ وہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفۃ، یہ ایک آگ کا بنا ہوا شعلہ ہے جو مختلف شکلیں اپنا کر کے ہوا کی شکل بنا دی، کسی جانور کی شکل بنا دی، پرندے کی شکل بنا دی، سانپ کی شکل بنا دی، کبھی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اتنا پاور، اتنی طاقت۔ اور جب قرآن پاک نازل ہونے لگا اس وقت سے اس نے زور لگایا کہ اس مشن کو مٹایا جائے، اور آج تک چل رہا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اسی دین کی حفاظت کے لیے ہر زمانے کے اندر ایسے محبوب اپنے پیارے بندے پیدا فرمائے جو اس کے ذرے ذرے کی دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اسی دین کے محافظین میں سے ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کی وفات ہوئی ہے 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں۔ آج چونکہ 15 ہے تو اسی مناسبت سے کچھ تذکرہ، کچھ باتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے بتاؤں، تاکہ ان پہلے والوں کے واقعات کے اندر عبرت اور نصیحت ہوتی ہے۔ لیکن نصیحت حاصل کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اندر سے، دل سے پاک ہوں۔ پلیت لوگوں کو نصیحت نہیں ملتی۔ یہ بنیادی بات ہے، میں بارہا کہتا رہتا ہوں، یہ اصول ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو صاف نہیں کرو گے، تیار نہیں کرو گے، تو زبردستی آپ کو دیندار بنایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے۔ اپنے برتن کو پہلے ہم خود صاف کر کے تیار رکھیں تو پھر فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے کئی سارے واقعات بیان فرمائے، کچھ انبیاء کرام کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے، کچھ نبیوں کے واقعات بغیر نام لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، کچھ انبیاء کرام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے واقعات بغیر نام کے، کچھ کے انبیاء نہیں ہے لیکن نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان کیے، جیسے حکیم لقمان ہے، طالوت ہے، اصحاب الاخدود ہیں، نام نہیں لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان کیے جو نبی بھی نہیں تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کے، پرانے لوگوں کے واقعات سے جن لوگوں کو تڑپ ہوتی ہے ان کو فائدہ ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ہمارے لیے اگر ان کی عادتوں کے اندر، ان کی خصوصیات کے اندر نظر رکھیں نا تو بہت بڑا فائدہ ہے، سرمایہ ہے۔ اور وہ حضرت عثمان غنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت سنائی کہ عثمان جنتی ہے۔ کیوں جنتی ہے؟ کیا کام کیا تھا؟ وہ کچھ کام اگر ہمارے سامنے ہوں گے تو اہل دل چاہیں گے کہ ہم بھی وہی کام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرماتے تو ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے زمانے میں باغات کو بھی دروازے لگاتے تھے، باڑ لگاتے یا دیوار لگاتے پھر دروازے لگاتے، آج کل بھی اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے دروازہ جیسے کھٹکھٹایا تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ یہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ جو سچے عاشق تھے نا ان کو
پیغمبر کریم کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا تھا. جیسے مصروف ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹائم مل رہا فارغ ہوئے تو دوڑتے پیغمبر کریم کے پاس جا کر کے گپ شپ لگاتے. آج کے زمانے میں بھی یہی کرنا بہتر ہے، لیکن تکلفات نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے. یار کوئی آیا تو چائے پلاؤ، کھانا کھلاؤ، یہ کرو یہ کرو. اگر نہیں کیا تو پھر دل کے اندر عجیب باتیں، یار میں گیا تھا مجھے کچھ کھلایا پلایا نہیں. یہ تکلفات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انا من المتکلفین، میں تکلف والوں میں سے نہیں ہے. جو میسر ہے بسم اللہ. کھانے کا ٹائم ہے، کھانا ہے تو آ جاؤ کھاؤ، نہیں ہے تو کوئی اس کو کوئی معذرت شاذرت نہیں، یار میرے پاس کھانا نہیں ہے آپ کو کیا کھلاؤں کیا کروں، نہیں بھائی. تو یہ تکلفات دوستی کو توڑنے کا سبب ہوتے ہیں، تعلقات کو اپنے دین کو سیکھنے کے اندر بھی بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری سناؤ. جیسے ہی دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے لیے ایک صحابی گیا دوڑتا ہوا، میں دیکھوں تو صحیح وہ جنتی کون ہے. وہ جنتی ہے کون جس کو پیغمبر کریم ابھی دنیا میں بتا رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ فرمایا کہ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق، میں نے اس کو بولا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو اور اس کو بولو کہ آپ کو جنت کی خوشخبری ہو. اس نے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا احسان، آپ کی مہربانی کہ مجھے اس لائق بنایا کہ نبی کے زبان مبارک کے ذریعے مجھے جنت کی خوشخبری سنائی. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا. پیغمبر کریم کو پھر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ عمر ہیں. پیغمبر کریم نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری سناؤ. جا کر کے دروازہ کھولا، پھر اسی کو خوشخبری سنائی. وہ پھر خوشی کے اندر، اے اللہ تیری مہربانی تیرا احسان. آج اگر آپ کے متعلق کوئی جیسا ویسا ہی دیندار آدمی اگر آپ کے متعلق بولے کہ یار اس کا انجام اچھا ہوگا، یہ بڑا نیک آدمی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے. اگر کوئی محلے کا ایک اچھا بندہ، دیندار بندہ، نیک نمازی بندہ اگر کسی کو بول دے یار یہ ماشاءاللہ اچھا بندہ ہے، اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں تو پھر اس کی کیا شان ہوگی. اور ان عاشق صحابہ کو کہ دل کے اندر کیا اس وقت کے جذبات ہوں گے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ آواز آئی. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ عثمان ہیں. فرمایا کہ جاؤ اس کو دروازہ کھولو اس کے لیے اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو. جیسے ہی حضرت دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت عثمان غنی ہے. اس کو بتلایا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی ہے. تو اسی نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے مبارک سے جو یہ الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر کریم اپنی مرضی کی باتیں نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے، جو وہی فرمائیں. تو یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی ٹکٹ دے دی تھی، اعلان کر دیا تھا نبی پاک کی زبانی. اسی طرح سے ایک مرتبہ خود پیغمبر کریم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ چاروں ساتھی چلتے چلتے پہاڑ پر چڑھ گئے. تو اس وقت پہاڑ تھوڑا سا لرزنے لگا، ہلنے لگا، زلزلہ نما کوئی صورت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر پاؤں مارا اور فرمایا کہ اسکت فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان. خاموش ہو جا،
کیوں کانپ رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے، کیوں اپنے اوپر چڑھنے والوں کو ڈرا رہا ہے؟ یقیناً تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہید کون؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ یعنی جس کے شہید ہونے کی اور شہادت کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، اور اس کے شہید ہونے سے پہلے گواہی دی ہے۔ تو پہلے کا علم، پیغمبر کریم کے پاس علم غیب تو تھا نہیں، پہلے ہی کسی کام کی جو بات بتلا رہے ہیں کہ ایسا ہونا ہے، تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو کر کے آئے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یعنی حضرت عثمان غنی کے شہید ہونے کا، جنتی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا شان، اتنی بڑی عظمت یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ آخر اس کی خصوصیات کیا تھیں؟ ایک مرتبہ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایسے ہی تذکرہ چڑھ گیا کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے۔ پیغمبر کریم نے بھی 3 باتیں کی کہ مجھے یہ پسند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی بتلایا، حضرت عمر نے بھی یہی بتلایا۔ یہ پہلے آپ کو میں بیان کر چکا ہوں، تو اس تفصیل میں نہیں جاتے، صرف حضرت عثمان غنی کی بات بتلاؤں۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کو کپڑے پہنانا، اور قرآن پاک کے اندر مصروف رہنا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا میرا محبوب عمل ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور وہ غریب لوگ جن کے پاس کپڑے نہ ہونا ان کو کپڑے پہنانا یہ مجھے بہت پسند ہے، اور قرآن پاک کے ساتھ مصروف رہنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اگر آپ بھی ان جنتی لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو ان کی وصفیں اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، ان کے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اپنی طاقت کے مطابق، بڑی سطح پر بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ خود بھیک مانگنے لگو اور قرضے لینے لگو، نہیں، جتنی طاقت ہے، گنجائش ہے، اتنا آپ کریں۔ غریبوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں، جتنے قدر ہو سکے، ہر ٹائم پر کرو۔ ویسے بھی بہتر طریقہ یہ ہے اپنے گھر کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے۔ انسان کے اندر بد عملیاں، برائیاں لازماً ہوتی رہتی ہیں، لازماً، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، ہر انسان کے اندر بھول اور غلطیاں ہوتی ہیں، کسی میں بڑی، کسی میں کم۔ پھر جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کی غلطیوں کے پیچھے لگتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ چور ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ کے بندے، اگر اس کے اندر خرابیاں ہیں تو تیرے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی۔ تو کون سا زمزم کا دھلا ہوا ہے؟ اس وجہ سے صرف گمان پر، وہم پر، خیالات پر کسی پر تہمت لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ثبوت ہے تو پھر کوشش کرو، سامنے لاؤ، تاکہ وہ بھی غلطی سے بچ جائے اور خیانت سے اور غلط کاموں سے بھی ماحول ٹھیک ہو جائے۔ تو غلطیاں تو انسان کے اندر ہوتی ہیں، تو غلطیوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آتی رہتی ہے، اور دنیا میں اگر پکڑ آ جائے یہ اچھی بات ہے، یہ بات سمجھیں۔ اگر آپ کے اندر غلطیاں ہیں لیکن مہلت مل رہی ہے، پکڑ نہیں آ رہی، تو یہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ پھر آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا، توبہ نہیں کریں گے، اور احساس ہی نہیں ہوا، توبہ نہیں کی اور مر گئے
تو پھر تو قیامت کے دن حساب کتاب بہت مشکل ہوگا نا۔ اس وجہ سے خصوصاً وہ لوگ جو کسی طرح کا بھی حرام مال کھاتے رہتے ہیں، سود کا، دھوکے کا، رشوت کا، چوری کا، خیانت کا، یہ پگڑی شگڑی حرام چیزوں کا، اگر کہیں سے بھی کسی طرح کا حرام کا پیسہ آ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ علماء نے اس سے منع کیا ہے، اس کے باوجود اس کو سزا نہیں مل رہی، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اسی کو بڑا عذاب دینا چاہ رہے ہیں، جہنم کا۔ تو اگر چھوٹی موٹی سزائیں مل جاتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے، تاکہ تنبیہ ہو جائے۔ تو خیر، جب مصیبتیں بدعملیوں کی وجہ سے آتی رہتی ہیں تو ان سے بچاؤ کے لیے پھر آپ صدقہ خیرات کیا کرو۔ بات صدقے کی آئی، بھوکھوں کو کھانا کھلانا۔ آپ کے گھر کے اندر جتنا کھانا پکتا ہے اس میں سے ضرور ہر ٹائم پر کسی نہ کسی غریب کی طرف بھیج دیا کریں۔ اگر روزانہ کی صورت نہیں بن پاتی تو پھر دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتے میں آپ کے گھر سے صدقہ جتنا نکلے گا اس میں مال گھٹے گا نہیں، روزی گھٹے گی نہیں، بڑھے گی، لیکن ایمان رکھو تو پھر برکت آئے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت، اچھی عادت، پسندیدہ عادت یہ ہے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلانا۔ دوسری چیز کپڑے پہنانا، ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو کپڑے پہنانا۔ آپ جب اپنے لیے 2,000 روپے والا سوٹ لے رہے ہو، اس میں سے اگر 1,000 روپے کا سوٹ اپنے لیے لے لو اور 1,000 کا کسی غریب کے لیے لے لو، یا 500 روپے دو کسی غریبوں کو دے دو، آپ کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ اور آپ نے اگر 2,000 کا سوٹ لیا تو اپنے اوپر استعمال کیا نا، کوئی احسان تو نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ نے 2,000 کو ایسا کیا کہ آدھے کے اپنے لیے کپڑے لے لیے، باقی آدھے میں سے کسی ایک بندے کو کپڑے دلا دیے یا 2 بندوں کو کپڑے دلا دیے، تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ وہ بھی جو نمازیں پڑھے گا، ذکر و تلاوت کرے گا، آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ آپ کا اپنا 2,000 کا جوڑا وہ آپ کے لیے زیادہ قیمتی بن گیا، یا اس میں سے آدھے پیسے غریبوں پر خرچ کیے وہ زیادہ قیمتی بن گئے؟ لیکن ہم اس طرف سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس طرح ساری چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، چپل ہے اور موبائل شوبائل، ساری چیزیں ہیں جو آپ مہنگی خرید کر سکتے ہیں، اس میں سے تھوڑی سی ہلکی لے کر کے تھوڑا سا غریبوں کے اوپر بھی خرچہ کر دیں۔ تیسری چیز، قرآن پاک کے ساتھ مصروف، قرآن کی خدمت، ہر وقت تلاوت میں لگے رہتے تھے، ہر وقت، یہاں تک کہ جب شہید کیا جا رہا تھا حضرت کو، اور کئی دنوں تک پانی بند کر دیا، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اس وقت میں بھی جس ٹائم پر ظالموں نے آ کر کے حملے کے لیے اندر آئے، دروازے پر تو حضرت حسن حسین کھڑے ہوئے تھے، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اندر آ سکیں، تو پھر دشمنوں نے دیواریں پھلانگ کر کے اندر آ گئے اور آ کر کے حملہ کیا۔ اور جب حملہ کیا تو اس وقت میں بھی حضرت قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، اس وقت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج کل تھوڑا بہت بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، یار آج طبیعت صحیح نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہو رہا تھا اور جانے کی ہمت نہیں تھی۔ اتنے دنوں سے بھوک پیاس ہے، دشمنوں کا خوف ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، قرآن پاک میں مصروف لگے ہوئے ہیں۔ اور ظالموں نے جو حملہ کیا تو خون کے قطرے بھی قرآن پاک پر پڑے تھے۔ لوگوں کے قتل کے گناہ، کوئی مرد ہوتا ہے، کوئی عورت ہوتی ہے، کوئی محلے کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اچھے لوگ، کوئی برے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا گواہ قرآن ہے، اس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تو یعنی قرآن پاک کے ساتھ مصروفیت، اتنی مصروفیت تھی کہ
قرآن پاک کو پھر اکٹھا کرنا شروع کیا. لوگ بہت زیادہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تقریباً 12 سال تک حکومت رہی حضرت عثمان غنی کی، حاکم ہیں، اتنے بڑے صوفی پرہیزگار نیک انسان، لیکن اس کے باوجود 12 سال تک حکومت سیاست کرتے رہے ہیں. اور حکومت کے باوجود، حکومت سے پہلے بھی اور حکومت کے بعد بھی، اس کی یہ خصوصیتیں ہیں کہ غریبوں کو کھلانے میں دلچسپی، غریبوں کو پہنانے میں دلچسپی، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر دلچسپی. آج آپ اندازہ کریں کہ ہمارے اس زمانے کے پیغمبر کریم کے زمانے کے یا اس کے بعد زمانے کے حکمران، ان کی پسندیدہ چیزیں کیا تھیں، اور آج کے لوگوں کی پسندیدہ، آج کے حکمرانوں کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ کیا ان کو کبھی دیکھا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہوئے، مسکینوں کو کپڑے پہناتے ہوئے؟ ہمیں کھلائیں نہیں، صرف ہمارا حق ہمیں دے دیں، ہمارا نہ کھائیں تو بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ظالم ہمارا کھا جاتے ہیں سارا. اور قرآن پاک، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن پاک کیا پڑھیں گے بھائی؟ تو اسی وجہ سے ذلت و رسوائی ہو رہی ہے عوام کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، کہ آج ہمارے اوپر ایسے مسلط ہیں جو اس زمانے کے مسلمان حکمرانوں کے دشمنوں کی طرح چلتے ہیں. اس زمانے کی محبوب چیزیں کیا تھیں اور آج کے زمانے کے حکمرانوں کی محبوب چیزیں کیا ہیں؟ تو پھر یہی خصلتیں اور صفتیں اگر ہم اپنے اندر لائیں گے انشاءاللہ تو ہمارے اندر بھی وہی بشارت کے قریب تو ہو سکتے ہیں. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ لوگ جو زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، نسخے قرآن پاک کے اگر چھپے ہوئے لکھے ہوئے نہیں ہوں گے تو لوگ کیسے قرآن پڑھیں گے؟ ایک موقع ایسا آیا کہ کسی نے پڑھ لیا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، لیکن لہی لام کی زیر لگا دی، رسول لہی، تو اس میں معنی بن جاتی ہے کہ اللہ مشرکوں سے بھی بیزار ہیں تو اپنے نبی سے بھی بیزار ہیں، نعوذ باللہ. صرف ایک پیش کی جگہ پر زیر پڑھ لی تو اتنا بڑا معنی کے اندر فرق آ گیا. اس طرح کی چیزیں جب صحابہ کرام کے سامنے آئیں تو پھر ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ قرآن پاک کو محفوظ بھی کیا جائے اور ترتیب سے لکھا بھی جائے. پھر حضرت عثمان غنی نے خود اس پر کام شروع کیا اور صحابہ کرام کے اندر اعلان کر دیا، جہاں جہاں تک مسلمانوں کا یعنی اسلام پھیل چکا تھا وہاں اعلان کیا کہ جس جس کے پاس کوئی ایک بھی قرآن پاک کی آیت ہے، کوئی ایک رکوع ہے، کوئی سورت ہے، وہ لے آؤ. اس طریقے سے کر کے سب سے مشورہ کر کے سارے صحابہ سے پھر قرآن پاک کا نسخہ بنا دیا. پھر وہ حکومتوں کے اندر مختلف گورنروں کی طرف بھیج دیے اور پھر پابند کیا لوگوں کو کہ آپ کو اسی قرآن پاک کے مطابق ہی چلنا ہوگا، اسی کے مطابق تلاوت کرنی ہوگی. تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت قرآن اور دنیا کے اندر جو کروڑوں اربوں کی تعداد میں قرآن پاک موجود ہیں، اس کی بنیاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ جنتی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے راضی کرنے والے ان میں شمار چاہتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنتی ہیں، جن کو رسول اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہیں. ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ بھی اگر قرآن پاک کے ساتھ محبت، جنتی بننا چاہتے ہو تو قرآن سے محبت کرو، پڑھنے کے ساتھ، پڑھانے کے ساتھ، دوسروں کے پڑھانے کا انتظام کرانے کے ساتھ، جتنے قدر ہو سکے آپ قرآن پاک والوں کے ساتھ ان کے
معاملات آسان کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کریں گے۔ ابھی آپ اسی پوائنٹ کو دیکھیں، حضرت عثمان نے قرآن پاک کو لکھوا کر کے دنیا کے اندر پھیلایا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ من صلی علیہ فی کتابہ لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی مکتوبا فی ذلک الکتاب۔ اگر کسی شخص نے اپنی کاپی کے اندر، اپنے کاغذ پر کسی جگہ پر درود شریف لکھ لیا، پیغمبر کریم کے ذات پر درود لکھا، تو جب تک وہ درود اسی کاپی میں، اسی کاغذ میں، اسی پتھر پر، اس دیوار پر لکھا ہوگا، تب تک رحمت کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، جب تک لکھا ہوگا تب تک رحمتیں اس کے لیے برس رہی ہوں گی، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو ابھی حضرت عثمان کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا۔ اس وقت جو اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، یہ سارے مسلمان کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، تو ان سب کے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے درجات حضرت عثمان کے بھی ضرور بلند ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ کوئی بندہ کتنا بھی بڑا نیک ہو، کتنا بھی بڑا وہ نیکیاں کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، وہ ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود خبیث قسم کے لوگ آج بھی اس بزرگ سے نفرت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان صحیح نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو حملہ کرنے کے لیے گئے تھے حضرت پر، تو مصر کے جتنے لوگ گئے تھے وہ سارے کے سارے پاگل ہو گئے۔ پاگل ہونے سے پہلے کوئی مرا نہیں، ضرور پاگل ہوئے پھر مرے۔ یہ دنیا کے اندر انجام تھا۔ ایک شخص تھا، اسی کو مر گیا تو لوگ اسی کو نہلا رہے تھے۔ جیسے نہانے کے لیے قریب آئے تو دیکھا کہ اس کے جسم میں سانپ چپٹا ہوا ہے۔ انہوں نے بہت اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سانپ چھوڑ نہیں رہا تھا اور اس کو ڈس رہا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ابھی کیا کریں؟ تو کسی نے بولا کہ دور سے پانی وغیرہ ڈال کر کے کسی لاٹھیوں کے ذریعے سے، کسی بڑی لکڑیوں کے ذریعے سے اس کو پھینک دو گڑھے کے اندر۔ جب معلومات کی کہ اس کے اعمال کیا تھے تو اس نے بولا کہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ نفرت کرتا تھا۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یہی دنیا میں ہی ذلیل۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو حضرت عثمان غنی کی اسی مناسبت سے بتلائیں کہ ابھی 18 ذی الحجہ کو حضرت کی وفات ہے، اور بزرگوں کے واقعات کے ذریعے سے ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو ان کو جو جنت کی خوشخبری اور بشارت ملی تھی، ان کا وجہ کیا تھا؟ یہی عادتیں اور خصلتیں تھیں۔ اس طرح سے کئی ہزاروں لاکھوں خصلتیں ہیں، لیکن چند کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ جتنے قدر کر سکتے ہو آپ وہ خصلتیں اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان پاک لوگوں کی، ان صحابہ کرام اور ائمہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔